جان تم پر کروں، جان تم پر کروں، قربان مدینے والے جان تم پر کروں، قربان۔ خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول ایسا بنایا تجھے جملہ بزم کونی لے سجائی گئی، پھر تیری ذات من پڑھیے قرآن کا حرف پڑھیے قرآن کا حرف حرف، پڑھیے قرآن کا حرف حرف، ان کی صورت تکا کیجئے، ان کی صورت تکا کیجئے، جائیں گے سارے غم دور ہو جائیں گے سارے غم، مصطفیٰ مصطفیٰ کیجئے، مصطفیٰ مصطفیٰ کیجئے، ذکر خیر الورا کیجئے، ذکر خیر الورا کیجئے، یعنی ذکر خدا کیجئے، یعنی ذکر خدا کیجئے، کشتی نور کا نا خدا، کشتی نوح کے 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 نا خدا، پار بیڑا میرا کیجئے، پار بیڑا میرا کیجئے، ذکر خیر الورا کیجئے، یعنی ذکر خدا کیجئے، یعنی ذکر خدا کیجئے، شرح و شمس کیا کیجئے، شرح و شمس کیا کیجئے، شرح و شمس کیا کیجئے، اس رخ کا کیا ہو بیان، وصف 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 اس رخ کا کیا ہو بیان، شرح و شمس کیا کیجئے، شرح و شمس کیا کیجئے، کہلاؤں ان کا غلام، میں بھی 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 کہلاؤں ان کا غلام، میں رضائے دعا کیجئے، اے رضائے دعا کیجئے، دور ہو جائیں گے سارے غم، مصطفیٰ مصطفیٰ کیجئے،
مصطفیٰ مصطفیٰ کیجئے. سجائے گئے تیری خاطر دیار عرش، سجائے گئے تیری خاطر دیار عرش، سجائے گئے تیری خاطر. یہ سب یہ تمام پردے اٹھائے گئے تیری خاطر، تمام پردے اٹھائے گئے تیری خاطر، تمام پردے اٹھائے گئے تیری خاطر. فلک پہ چاند ستاروں کا اہتمام ہوا، فلک پہ چاند ستاروں کا اہتمام ہوا. یہ سب چراغ جلائے گئے تیری خاطر، یہ سب چراغ جلائے گئے تیری خاطر، یہ سب چراغ جلائے گئے تیری خاطر. نمود شام طلوع سحر ورود بہار، نمود شام طلوع سحر ورود بہار. یہ سب کرشمے دکھائے گئے تیری خاطر، یہ سب کرشمے دکھائے گئے تیری خاطر، یہ سب کرشمے دکھائے گئے تیری خاطر. فلک پہ چاند ستاروں کا اہتمام ہوا، یہ سب چراغ جلائے گئے تیری خاطر. اور تیرے جمال سے کرنا تھا آشنا ان کو، تیرے جمال سے کرنا تھا آشنا ان کو. کلیم طور پہ لائے گئے تیری خاطر، کلیم طور پہ لائے گئے تیری خاطر. تیرے جمال سے کرنا تھا آشنا ان کو، کلیم جمال سے کرنا تھا آشنا ان کو. کلیم طور پہ لائے گئے تیری خاطر. وہی تو فائز مقصد ہوئے زمانے میں، وہی تو فائز مقصد ہوئے زمانے میں، جو تیرے کوچے میں آئے گئے تیری خاطر، جو تیرے کوچے میں آئے گئے تیری خاطر. وہ سب چراغ جلائے گئے تیری خاطر. وہی نثار کے سرمایہ حیات بنے، وہی نثار کے سرمایہ حیات
का सरमाया, वही निसार का सरमाया हयात बना, जो चंद अश्क बहाए गए तेरी खातिर, जो चंद अश्क बहाए गए तेरी खातिर, दयार अश्क जाए गए तेरी खातिर, तेरे जमाल से करना था आशना उनको, कलीम तूर पे लाए गए तेरी खातिर, कलीम तूर पे लाए गए तेरी खातिर, दयार अर्श सजाए गए तेरी खातिर। जुल्फों का उतारा रात तेरी, जुल्फों का उतारा सुबह तेरे रुखसार की भीख, रात तेरी जुल्फों का उतारा सुबह तेरे रुखसार की भीख, कासाए दिल कश को ले नजर में डाल दे कुछ अनवार की भीख, कासाए दिल कश को ले नजर में डाल दे कुछ अनवार की भीख, तुझसे तुझी को मांग रहा हूँ, मैं हूँ फकीर जब ढब का, तुझसे तुझी को मांग रहा हूँ, मैं हूँ फकीर जब ढब का, मैं तो तेरे दर से न टलूंगा, मैं तो तेरे दर से न टलूंगा, दे के न दे तू प्यार की भीख, रात तेरी जुल्फों का उतारा सुबह तेरे रुखसार की भीख, नजर करूं क्या पास ही क्या है, जान के सिवा ईमां के सिवा, नजर करूं क्या पास ही क्या है, जान के सिवा ईमां के सिवा, ये भी तेरे सरकार का सदका, वो भी तेरे दरबार की भीख, रात तेरी जुल्फों का उतारा सुबह तेरे रुखसार की भीख, आरिज़ रंगी सुबह अज़ल है, गेसुए मुश्की शाम अबद, आरिज़ रंगी सुबह अज़ल है, गेसुए रंगी शाम अबद, हश्र तेरे इज़हार का लम्हा, हश्र तेरे इज़हार का लम्हा, खुल्द तेरे दीदार की भीख, हश्र तेरे इज़हार का लम्हा, खुल्द तेरे दीदार की भीख, रात तेरी जुल्फों का उतारा सुबह तेरे रुखसार की भीख। محمد مبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آپ نے بھی کئی گھرانے دیکھے ہوں گے لیکن یہ گھرانہ ہی نرالا گھرانہ ہے.
کوئی حسنی ہو سکتا ہے، کوئی حسینی ہے، لیکن الحمدللہ یہ خاص نسبت ہے اس گھرانے کو، حسنی اور حسینی ہے الحمدللہ۔ یہ خوش قسمتی ہے جنہوں نے بھی اس در کا دامن تھام لیا ہے، خدا کا احسان عظیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب بندوں کی محبت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کی نسبت پر فخر کرنے والوں میں شامل فرمایا۔ اور آج ایک ولی کامل کے عرس میں ہمیں جمع ہونے کی سعادت سے سرفراز فرمایا۔ حق تبارک و تعالی کہ اولیاء اللہ اللہ کے محبوب بندے، اللہ کی بارگاہ کے مقرب بندے، جب ان کا وصال ہوتا ہے، ان کے وصال کی تاریخ ان کے پردہ کرنے کی تاریخ میں ہر سال عرس ہوتا ہے۔ عرس کسے کہتے ہیں؟ عرس کہتے ہیں شادی کو۔ تو بزرگان دین کے وصال کو موت نہ سمجھا جائے، یہ تو ان کی شادی کا دن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ والے جب انتقال کرتے ہیں، اللہ والے جب وفات پاتے ہیں تو وہ مرتے نہیں، خدا کی قسم، بلکہ ان کا وصال ہوتا ہے۔ وصال کسے کہتے ہیں؟ ملنے کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وصال کے معنی ہے ملنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ والا جب وفات پاتا ہے تو وہ وفات نہیں پاتا، اللہ والا جب انتقال کرتا ہے تو وہ انتقال نہیں کرتا، وہ ملتا ہے۔ اور کس سے ملتا ہے؟ دنیا والوں سے ملے۔ میں دنیا والوں سے مل رہا ہوں، میں مخلوق سے مل رہا ہوں، میں زید سے مل رہا ہوں، خالد سے مل رہا ہوں، بکر سے مل رہا ہوں، حامد سے مل رہا ہوں، اقبال سے مل رہا ہوں، مقبول سے مل رہا ہوں، مسلمانوں سے مل رہا ہوں، کفار سے مل رہا ہوں، مشرکین سے مل رہا ہوں، نیکوکاروں سے مل رہا ہوں، گناہگاروں سے مل رہا ہوں، مخلوق سے مل رہا ہوں، اچھوں سے مل رہا ہوں، بروں سے مل رہا ہوں۔ تو مجھے زندہ تصور کیا جا رہا ہے، مجھے زندہ مانا جا رہا ہے۔ مخلوق سے ملنے والا زندہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مخلوق سے ملنے والا زندہ۔ سبحان اللہ۔ رضا الحق عامری زائد سے ملے، خالد سے ملے، حامد سے ملے، رشید سے ملے، وراثت اللہ شاہ صاحب سے ملے، سبحان اللہ۔ مسلمانوں سے ملے، کفار سے ملے، مشرکین سے ملے، ملحدین سے ملے، اچھوں سے ملے، بروں سے ملے، غرض مخلوق سے ملے تو وہ زندہ مانا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے غریب نواز سبحان اللہ، پردہ کر کے خدا سے ملیں تو انہیں مردہ کیسے مانا جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مخلوق سے ملنے والا مردہ نہیں تو خالق سے ملنے والا مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو اسی لیے اللہ والوں کی وفات کی تاریخ کو ہم وصال کی تاریخ کہتے ہیں. اللہ والے مرے نہیں، غوث اعظم مرے نہیں، خواجہ اجمیری مرے نہیں، جنید بغدادی مرے نہیں، شفیق بلخی مرے نہیں، بایزید بستامی مرے نہیں، حبیب عجمی مرے نہیں، بشر حافی مرے نہیں، فضیل بن ایاز مرے نہیں، ابراہیم بن ادہم مرے نہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ مرے نہیں، امام شافعی مرے نہیں، امام مالک مرے نہیں، امام سبحان اللہ، احمد بن حنبل مرے نہیں. سبحان اللہ، جنید بغدادی مرے نہیں، میرے غوثی پیا مرے نہیں، میرے شاہ کمال مرے نہیں، میرے نوری پیا مرے نہیں، میرے عامر پیا مرے نہیں، بلکہ رب سے ملے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلے بھی رب سے ملے ہوئے تھے، پہلے بھی رب سے ملے ہوئے تھے، رب سے ملے ہوئے تھے، پھر دنیا سے بھی مل رہے تھے. اب رب سے ایسا ملے کہ دنیا سے کٹ کے ملے. 24 گھنٹے ربی سے ملے ہوئے ہیں. تو یہ تو زندگی بہت طاقتور زندگی ہے، بہت اعلیٰ زندگی ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا اللہ والے مرتے نہیں، ان کو مردہ سمجھنے والا مردہ ہے. سبحان اللہ. اللہ والے مرتے نہیں، وہ مرنے کے لیے آتے نہیں، ان کے در سے تو زندگی تقسیم ہوتی ہے. اجالا بٹ رہا ہے، اجالا چھن رہا ہے، اجالا چھن رہا ہے، روشنی تقسیم ہوتی ہے. میرے عامر پیا کے در سے تو یہی ہو رہا تھا. عرفان کی روشنی تقسیم ہو رہی تھی، معرفت کی روشنی تقسیم ہو رہی تھی، علم و حکمت کی روشنی تقسیم ہو رہی تھی، حدیث دانی کی روشنی تقسیم ہو رہی تھی، تفسیر کی روشنی تقسیم ہو رہی تھی، انسانیت کی روشنی تقسیم ہو رہی تھی، اخلاق کی روشنی تقسیم ہو رہی تھی. اجالا چھن رہا ہے ہر اللہ والے کے دروازے سے، ہر اللہ والے کے دربار سے اجالا چھن رہا ہے، روشنی تقسیم ہوتی ہے. تیری آواز ہے یا زندگی تقسیم ہوتی ہے. بندگان خدا، اللہ والے مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے. وہ خود اگر مر جائیں تو پھر مردوں کو زندہ کون کرے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا اللہ والے مرتے نہیں، اللہ والے مرتے نہیں، وہ تو زندہ جاوید ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوتے ہیں. تو بندگان خدا، اللہ والوں کی وفات کا دن ان کے وصال کا دن کہلاتا ہے. اور وصال کا معنی ہے ملنا، اللہ تعالیٰ سے ملنا. تو بندگان خدا، حق تبارک و تعالی کا دوست ولی ہے. ولی کہتے ہیں عربی میں دوست کو، ولی کہتے ہیں عربی میں دوست کو، فرینڈ کو. میرا دوست مر جائے تو میں کئی دن تک غمزدہ رہوں، کئی ہفتوں تک غمزدہ رہوں، کئی مہینوں تک غمزدہ رہوں. اور میرا دوست مر جائے یہ مجھے پسند نہیں، میرا دوست مر جائے یہ مجھے پسند نہیں. اللہ کا دوست مر جائے اللہ کو کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور میرا دوست مر جائے، میں خدا نہیں ہوں، اسے نئی زندگی دے نہیں سکتا، لہٰذا آنسو بہا کے چپ ہو جاتا ہوں، رو دھو کر چپ ہو جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر علی الاطلاق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کا دوست مرے، اس کا دوست مرے تو اسے زندگی، نئی زندگی دینے پر اللہ قادر ہے. تو بندگان خدا، اللہ والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نئی زندگی دینے پر قادر ہے. بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب تو مرتا ہی نہیں، وہ ایک زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہوتا ہے. اس کی ایک زندگی ختم ہوتی ہے اور دوسری زندگی شروع ہوتی ہے. غیر ابدی زندگی، عارضی زندگی ختم ہوتی ہے جب اس کا وصال ہوتا ہے، اور دائمی زندگی، سرمدی زندگی، ابدی زندگی، ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی زندگی اسے مل جاتی ہے.
تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا حق تبارک و تعالی اپنے دوست کو ایک زندگی دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ زندگی اس سے لے کے اس سے بہتر زندگی عطا فرماتا ہے، اس سے اعلیٰ زندگی عطا فرماتا ہے، اس سے ارفع زندگی عطا فرماتا ہے، اس سے ادوم زندگی اسے عطا فرماتا ہے، اس سے زیادہ باقی رہنے والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی شان ہی نرالی، نہ ہم ولی کی زندگی سمجھ سکے، نہ ہم ولی کی موت سمجھ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم ایک ولی ایک کامل کی کہ عرس کی تقریب میں شامل ہیں۔ عرس کہتے ہیں شادی کو، عرس کہتے ہیں شادی کو۔ ولی جب وفات پاتا ہے، ولی جب پردہ کرتا ہے تو پردہ کرنے کا دن اس کی شادی کا دن ہوتا ہے، اس کے محبوب سے ملنے کا دن ہوتا ہے۔ اور جب محب اپنے محبوب سے ملتا ہے تو اغیار سے چھپ جاتا ہے۔ دلہا جب دلہن سے ملتا ہے، ناقص مثال ہے سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، دلہا جب دلہن سے ملتا ہے شب زفاف میں، سہاگ رات میں، تو باپ کو دکھائی نہیں دیتا، دلہا اپنے باپ کو دکھائی نہیں دیتا، اپنی ماں کو دکھائی نہیں دیتا، اپنی بہن کو دکھائی نہیں دیتا، اپنے بھائی کو دکھائی نہیں دیتا، اپنے عزیز کو دکھائی نہیں دیتا، اپنے دوست کو دکھائی نہیں دیتا، اپنے یاروں کو دکھائی نہیں دیتا، سب کی نظروں سے چھپ جاتا ہے اور اپنی دلہن سے ملتا ہے، اپنی پیاری سے ملتا ہے، اپنے محبوبہ سے ملتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل۔ اسی طرح میرے شیخ عامر پیر وراثت اللہ شاہ صاحب کی نظر سے چھپ گئے، میری نظر سے چھپ گئے، شفیع صاحب کی نظر سے چھپ گئے، عبدالحسیب عامری کی نظر سے چھپ گئے، زائد کی نظر سے چھپ گئے، بکر کی نظر سے چھپ گئے، خالد کی نظر سے چھپ گئے، نیکوکاروں کی نظر سے چھپ گئے، گناہگاروں کی نظر سے چھپ گئے، دنیا والوں کی نظر سے چھپ گئے، اغیار سے چھپ گئے، غیروں سے چھپ گئے، بیگانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے یار سے ملنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب دولہا اپنی دلہن سے ملتا ہے تو شادیاں بجتے ہیں، شہنائیاں بجتی ہیں، دلہا کا باپ بھی خوش، دلہن کا باپ بھی خوش، دلہا کی ماں بھی خوش، دلہن کی ماں بھی خوش، دلہن والے بھی خوش، دلہا والے بھی خوش، کوئی روتا نہیں۔ کیوں کہ میرے بیٹے کی آج شادی ہے۔ دلہن کا باپ کہتا ہے میری بیٹی کی آج شادی ہے، آج میں کیوں رہوں، آج تو میری زندگی کا سب سے حسین دن ہے، سب سے حسین لمحات ہے، آج میں ہنسوں گا۔ جس طرح میں آج خوش ہوں اس طرح کبھی پہلے خوش نہیں رہا، ماضی میں کبھی خوش نہیں رہا۔ اسی طرح بندگان خدا، اللہ والے کا جب وصال ہوتا ہے، غوث اعظم خوش ہوتے ہیں، خواجہ اجمیری خوش ہوتے ہیں، نظام الدین محبوب الہی خوش ہوتے ہیں، بندہ نواز کے سدراز خوش ہوتے ہیں۔ آج چشتی آیا ہے، عامر آیا ہے، کلیمی عامر کلیمی آیا ہے، آج شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا، اللہ والوں کے وصال کی تاریخ غمزدہ ہونے کی تاریخ نہیں، اللہ والوں کے پردہ کرنے کا دن عید کے دن سے زیادہ حسین، خوبصورت اور مزیدار اور خوشیوں سے مالا مال دن ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا دربار تو وہ دربار ہے کہ جو ان پہ مر گیا وہ زندہ جاوید ہو گیا۔ بلال محمد عربی پر مر گئے، صہیب محمد عربی پر مر گئے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما۔ صحابہ کرام حضور پر مر گئے، مر مٹے تو ہوا کیا؟ آج تک صدیق اکبر زندہ ہیں، فاروق اعظم زندہ ہیں، عثمان غنی زندہ ہیں، علی زندہ، ابو لہب مرا، ابو جہل مرا، ابو بکر صدیق قریب کبھی موت نہ آ سکی۔
تو اللہ کے محبوب پر جو مر مٹا وہ زندہ جاوید ہو گیا، وہ ابدی زندگی سے ہمکنار ہو گیا۔ اسی لیے طرفہ قریشی بھنڈاروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید، بے سبب مرتے نہیں آپ پہ مرنے والے۔ مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید، بے سبب مرتے نہیں آپ پہ مرنے والے۔ نبی پہ مرنے والے دیوانے نہیں، دنیا بھر کے لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار لوگ ہیں، وہ نبی پر مر گئے تو زندہ جاوید ہو گئے، صحابہ پر تابعین مر گئے تو زندہ جاوید ہو گئے، اور تابعین پر مر مٹے تو زندہ جاوید ہو گئے، اور ہم اولیاء اللہ پر اگر مر مٹے تو زندہ جاوید ہو گئے۔ میرے پیر حضرت عامر کلیمی رحمت اللہ علیہ نوری پیا پر مر مٹے، زندہ جاوید ہو گئے۔ میرے دادا پیر حضرت نوری حضرت غوثی پر مر مٹے، زندہ جاوید ہو گئے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کیا تعلق ہے موت کا اللہ والوں کی ذات سے؟ وہ آئے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے، وہ آئے ہمیشہ چمکنے کے لیے، وہ آئے ہمیشہ ابھرنے کے لیے، وہ آئے اور رہ جانے کے لیے آئے، جانے کے لیے آئے نہیں۔ تو بندگان خدا اللہ والے اگر مر جاتے تو ان کی خبروں پر میلہ نہیں لگتا۔ خبریں تو خبرستان میں ہوتی ہیں، جا کر دیکھیے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، دن میں بھی اداسی برس رہی ہے، رات میں بھی اداسی برس رہی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اداسی ہی اداسی ہے، غم ہی غم ہے، فنا ہی فنا ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ خبرستان میں جو خبریں ہوتی ہیں، گورستان میں جو خبریں ہوتی ہیں، یہ ہیں مرنے والوں کی خبریں۔ کون جاتا ہے؟ بیٹا خبر پر نہیں جاتا باپ کے، باپ کی خبر پر بیٹا نہیں جاتا، باپ کی خبر پر بیٹی نہیں جاتی، دادا کی خبر پر پوتی نہیں جاتی، دادا کی خبر پر پوتا نہیں جاتا۔ بے بسی کا مزار بنی ہوئی رہتی ہیں ان کی خبریں، اور زبان حال سے یہ کہتی رہتی ہیں کہ پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، پے فاتحہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے، مشہور شعر ہے، پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، کہ میں بے کسی کا مزار ہوں۔ کتنے لوگ، کتنی خبریں ہیں قبرستان میں، کتنی خبریں ہیں قبرستان میں۔ شب برات میں بھی کوئی ان کے سرانے چراغ جلانے کے لیے نہیں آتا۔ یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ والوں کا مزار دیکھیے، میرے سید موسیٰ شاہ قادری کو دیکھیے، ماؤنٹ روڈ پر جلوہ گر ہیں، ہزاروں کا ہجوم روزانہ نظر آ رہا ہے، کوئی ختم بوسی کر رہا ہے، کوئی مزار کی چادر کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی درخواستیں کر رہا ہے۔ سید موسیٰ شاہ قادری، میری زندگی کی کشتی بھنور میں آ گئی، بچا لیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جائیے دیکھیے اجمیر میں روزانہ عرس ہوتا ہے خواجہ کا، روزانہ عرس ہوتا ہے، خدا کی قسم، خدا کی عزت کی قسم۔ رجب کی 6 تاریخ کو وہاں عرس نہیں ہوتا، روزانہ عرس ہوتا ہے۔ آپ جس روز جائیے، جس تاریخ میں جائیے، وہاں عرس ہی عرس ہے، شادی ہی شادی ہے۔ اگر غریب نواز مر گئے ہوتے تو ہمارے قبرستانوں میں جو مزاریں ہیں ان کا مزار بھی ویسے ہی ہوتا، جیسے یہ خبریں ہیں ان کی خبر بھی ویسے ہی ہوتی۔ نہیں، وہ خبر نہیں ہے، وہ خواجہ کا تخت ہے، خواجہ جلوہ گر ہیں۔ جائیے گلبرگہ میں دیکھیے،
کامل حیدرآبادی کہتے ہیں. دیکھو دیکھو وہ محو خواب ہے پھولوں کی سیج پر. جائیے گلبرگہ، آپ ہی کے اسٹیٹ کا، کرناٹک کے صوبے کا ایک حصہ ہے گلبرگہ، اٹوٹ حصہ ہے گلبرگہ شریف. آپ کی کنڑ زبان ہی وہاں بولی جاتی ہے. گلبرگہ جائیے، میرے خواجہ بندہ نواز، میں بندہ نوازی، میرے پاس علم نہیں کہ میں علم پر اکڑوں، میرے پاس عمل نہیں کہ میں عمل پر اکڑوں. میں نمازوں پر اکڑ نہیں سکتا. میں کیا، میری نمازیں کیا، میری حقیقت کیا، میری نمازوں کی حقیقت کیا، میرے روزوں کی حقیقت کیا، میری زکاتوں کی حقیقت کیا، میرا حج کیا، میرا عمرہ کیا، میری تسبیح کیا، میری تحلیل کیا. میں گناہگار بندہ خدا کا، میں اکڑتا ہوں تو بندہ نواز کی نسبت پر اکڑتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں، اکڑو. اکڑنے کی صفت اللہ نے تم میں رکھی ہے. اکڑو، ناز کرو، سینہ تان کر چلو، لیکن اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے اعمال پر اکڑنے والا یہ رضا الحق عامری نہیں. نہ میں اپنے عمل پر اکڑا، نہ میرا شیخ اپنے عمل پر اکڑنے والا تھا. میرے شیخ نے تو یہی کہتے ہوئے ساری زندگی گزاری، عمل پر نہیں زعم بالکل مجھے، نبی کا ہے بس یک توسل مجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بندگان خدا، اللہ نے اکڑنے کی صفت دی ہے. اللہ نے سینہ تان کر چلنے کی فطرت ہماری طبیعت میں رکھی ہے. تان کر چلو نسبت غوث پر، اکڑو خواجہ کے قدموں سے نسبت پر، ناز کرو بندہ نواز گیسو دراز کی نسبت پر. ہم تنہا نہیں ہیں، ہم ایک، میں ایک، لیکن میرے سبحان اللہ. حضرت عامر کلیمی میرے، حضرت نوری میرے، حضرت غوثی میرے، حضرت کمال اللہ میرے، حضرت سلطان محمود اللہ میرے، حضرت برہان الدین حقانی میرے، حضرت علاء الدین میرے، حضرت شاہ کمال دوم میرے، حضرت شاہ میر میرے، حضرت جمال الدین بخاری میرے، حضرت شاہ کمال اول میرے، حضرت ہدایت اللہ عینی میرے، حضرت جنید ثانی میرے، حضرت کٹا نواز میرے، حضرت اسحاق چشتی میرے، حضرت برہان الدین جانم میرے، حضرت میرانجی شمس الشاخ میرے. میں یہ کہ میرے کتنے، میرے کتنے، ایک بھی مددگار ہوتا ہے تو کافی ہوتا ہے. یہاں تو ایک سلسلہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سلسلہ ہے مدد کرنے والوں کا. وہ مدد کرنے والے ہی تو ہیں جن کے کرم سے، جن کی مدد سے، جن کی عطا سے، جن کی امداد سے، جن کے فیض روحانی سے میں زندہ ہوں، آپ کے سامنے موجود ہوں. میں تنہا نہیں. مجھ کو حقیر جان کے دھوکے میں ہے جہاں، مجھ کو حقیر جان کے دھوکے میں ہے جہاں، خطرہ بھی اپنے ساتھ ہے دریا لیے. ایک پیروں کا دریا، پیروں کا سمندر ہے. میران جی شمس الشاخ، جب تم میرے ہو، میرے پلے پر ہو، تو نہ میں دنیا میں گھبراؤں نہ آخرت میں گھبراؤں. حضرت میران جی شمس الشاخ میرے، کمال الدین بیابانی میرے، جمال الدین مغربی میرے، بندہ نواز گیسو دراز میرے. کون گیسو دراز؟ محمود، حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے چراغ، ان کی بزم کے چراغ، ان کی انجمن کے چراغ، ان کی آنکھوں کے تارے، ان کے دل کے نور. بندہ نواز گیسو دراز، دہلی والا بندہ نواز ہم گناہگاروں کے لیے کرناٹک میں آیا تو اس طرح آیا کہ جانے کا نام نہیں لیا اس نے.
حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ، حضرت کامل حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو وہ محو خواب ہے پھولوں کی سیج پر، دیکھو وہ محو خواب ہے پھولوں کی سیج پر، نسبت پہ جس کی آج ہزاروں کو ناز ہے۔ یہ بارگاہ سید گیسو دراز ہے، یہ بارگاہ ہے خواجہ بندہ نواز ہے، یہ بارگاہ ہے خواجہ بندہ نواز ہے۔ اس در پہ جس کا سر ہے وہی سرفراز، اس در پہ جس کا سر ہے وہی سرفراز ہے۔ دیکھو وہ محو خواب ہے پھولوں کی سیج پر، نسبت پہ جس کی آج ہزاروں کو ناز۔ بندہ نواز کو میں نے دیکھا نہیں، بندہ نواز کو میں نے دیکھا نہیں، لیکن جب بھی آواز دیتا ہوں مدد آ جاتی ہے، وہ نظر نہیں آتے، ان کی مدد دکھائی دیتی ہے۔ خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کو میں نے دیکھا نہیں، لیکن جب بھی آواز دیتا ہوں ان کی مدد آ جاتی ہے، نصرت آ جاتی ہے۔ نظام الدین محبوب الہی کو آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن جب بھی پکارتا ہوں یا نظام الدین سلطان المشائخ کرم کیجئے، کرم آ جاتا ہے، ان کی دستگیری آ جاتی ہے، ان کی امداد آ جاتی ہے، ان کی مہربانیاں۔ پیاس سے جب انہیں پکارتا ہوں ان کی رحمت کا دریا میرے ہونٹوں سے لپٹ جاتا ہے۔ تشنگی جب تیری رحمت کو صدا دیتی ہے، تشنگی جب تیری رحمت کو صدا دیتی ہے، میرے ہونٹوں سے لپٹ جاتا ہے دریا تیرا۔ تشنگی جب تیری رحمت کو صدا دیتی ہے، میرے ہونٹوں سے لپٹ جاتا ہے دریا تیرا۔ تو بندگان خدا، یہاں میں نے بزرگان دین کو، میرے خواجگان چشت کو کہاں دیکھا؟ نہ میں نے حضور غریب نواز کو دیکھا، نہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھا، نہ بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھا، نہ نظام الدین محبوب الہی کو دیکھا، نہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کو دیکھا، نہ خواجہ بندہ نواز کو دیکھا، نہ جمال الدین مغربی کو دیکھا، نہ کمال الدین بیابانی کو دیکھا، نہ میراں جی شمس الشاخ تمہیں دیکھا۔ دیکھنے کی تمنا ہے، خواب میں بھی شمس الشاخ تم نے جلوہ نہیں دکھایا۔ برہان الدین جہنم رحمت اللہ علیہ کو سنا ہے، دیکھا کہاں؟ دیکھا نہیں، جلوہ دکھایا نہیں، مدد کر رہے ہیں، جلوہ دکھایا نہیں، دستگیری کر رہے ہیں۔ جب بھی صدا دیتا ہوں تو مدد ان کی دوڑتی ہوئی میرے پاس آتی ہے، اڑتی ہوئی چلی آتی ہے۔ تو چھپ کر اتنا میرا خیال رکھنے والے، جب اولین و آخرین کے مجمع میں میں ہوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور خدا پوچھے گا عمل، میں بولوں گا عمل نہیں، میرے عمل میرے پاس نہیں، خواجہ بندہ نواز کے عمل ہے، غریب نواز کے عمل ہے، نظام الدین محبوب الہی کے عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بور ہو گئے؟ جو بور ہو گئے ذرا ہاتھ اونچا کریں، جو بور ہو گئے ذرا ہاتھ اونچا کریں۔ کوئی بور ہوا نہیں؟ کوئی نہیں ہوا؟ جو بور نہیں ہوئے ذرا ہاتھ اونچا کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دادا غوث اعظم، حضور بحر العلوم، حضور بحر العلوم۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ چھپ کر میری مدد کر رہے ہیں، کبھی مجھے مایوس نہیں کرتے۔ جب کبھی دوری منزل سے میں گھبراتا ہوں، ان کی آواز یہ آتی ہے کہ میں آتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
تو ان کی مدد چلی آتی ہے. وہ آتے بھی ہیں نظر نہیں آتے. وہ آتے بھی ہیں نظر نہیں آتے. کیوں نظر نہیں آتے؟ پیران پیر مجھے کیوں نظر نہیں آتے؟ خواجہ اجمیری مجھے کیوں نظر نہیں آتے؟ مدد تو کرتے ہیں, نظر کیوں نہیں آتے؟ بندہ نواز مجھے نظر کیوں نہیں آتے؟ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی نظر کیوں نہیں آتے؟ خواجہ میر درد نقشبند مجھے نظر کیوں نہیں آتے؟ امام اعظم میں تمہارا دیوانہ نظر کیوں نہیں آتے؟ امام شافعی میں تمہارا متوالا مجھے نظر کیوں نہیں آتے؟ صدیق اکبر میں تمہارا غلام مجھے نظر کیوں نہیں آتے؟ بلال حبشی کبھی خواب میں جلوہ کیوں نہیں دکھاتے؟ کباب یہ ملا. ہم نظر آئیں گے تو کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا. غوث کا جلوہ دیکھ لے گا, غوث کہتے میرا جلوہ دیکھ لے گا تو پھر کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا. خواجہ کہتے ہیں میں دکھائی دوں گا تو پھر کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا. سب سے رشتہ توڑ لے گا. تجھے دنیا میں رہنا ہے, لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں, سب سے ملنا ہے, سب کو دیکھنا ہے. لہذا ہم دکھائی نہیں دیتے. ہم کچھ بولوں آپ بول تو نہیں. دیوانگی کی باتیں ہیں, یہ عالمانہ باتیں نہیں ہیں, یہ فقیرانہ باتیں ہیں. ایک ہوتی ہے تقریر عالمانہ, ایک ہوتی ہے تقریر صوفیانہ, ایک ہوتی ہے تقریر فقیرانہ. یہ فقیرانہ تقریر ہے, یہ عقل مندی کی باتیں نہیں, یہ تو دیوانگی کی باتیں ہیں. یہ ہوشیاری کی باتیں نہیں, یہ تو پاگلوں کی باتیں ہیں. ابھی میں ہوش کے دائرے میں قدم رکھا ہی, میں نے ہوش کے دائرے میں قدم رکھا ہی کہاں ہے؟ میں نے قرآن کی آیت تو پڑھی, ترجمہ بھی کہاں کیا؟ ابھی تو دیوانگی میں ہوں, جذب میں ہوں, محویت میں ہوں. سبحان اللہ. مجھے خود خبر نہیں کہ کیا کہہ رہا ہوں. کیوں کہ ہم وہاں ہیں, ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. ہماری ان کو تو خبر ہے, ہمیں اپنی خبر نہیں ہے. اب ہمارے بارے میں پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو, ہماری بابت کچھ جاننا ہے تو ان سے جانو. ابھی تو دیوانگی کی باتیں ہو رہی ہیں. جو میرے پیر نے دیوانگی سکھائی اس دیوانگی میں ہوں ابھی. اب دیوانہ کیا بتائے کہ کیا کہنا تھا, دیوانہ کیا جانے کہ محفل کیا ہے, عنوان کیا ہے, اشتہار کیا کہہ رہا ہے. ابھی تو دیوانگی میں ہوں. اگر وہ ہوش کے دائرے میں لا کے چھوڑیں گے تو کچھ کہہ سکوں گا. ابھی تو انہوں نے دیوانہ بنایا ہے. دیوانگی میں ہوں. میری دیوانگی پر ہوش والے بحث فرمائیں, مگر پہلے انہیں دیوانہ بننے کی ضرورت ہے. ہوشیاری بڑی مزے کی چیز, ہوشیاری بڑے مزے کی چیز. میں بھی اپنے شاگردوں کو ہوش کی باتیں بولتا رہتا ہوں, زیادہ سے زیادہ. ہوش, علم, عقل, منطق, تفکر, اسی میں رہتا ہوں. لیکن اگر یہ سب ہے دیوانگی نہیں تو پھر تم نے حضرت عامر سے کچھ لیا نہیں. ہمارے پیر نے دیوانہ بھی بنایا, ہوشیاری بھی بتائی. اور دیوانگی ایسی ہے ہماری جو ہوش کو ساتھ رکھتی ہے, اور ہوش ایسا ہے جو دیوانگی کے بغیر رہتا نہیں. تو ہم جیسے دیوانوں کے ساتھ ہم جیسے دیوانے ہی رہ سکتے ہیں. جو صرف ہوش والے ہیں وہ ہمارے ساتھ ایک قدم بھی چل نہیں سکتے, ایک قدم بھی چل نہیں سکتے. کیوں آئے ہیں ناسہ کیا جانے, کیوں آئے ہیں ناسہ کیا جانے, ہیں جم جہاں سب دیوانے. کیوں آئے ہیں ناسہ کیا جانے,
ہیں جمع جہاں سب دیوانے، ارباب جنوں کی محفل میں اصحاب خرد کا کام نہیں۔ تو بندگان خدا، ہوش بھی چاہیے، بے ہوشی بھی چاہیے، بات سمجھ میں آئی؟ ہوش جب تک چاہیے، ہوش چاہیے، لیکن آپریشن کرنا ہے تو بے ہوشی چاہیے۔ صحت سے ہمکنار ہونا ہے تو بے ہوشی چاہیے۔ ارے صحت اللہ کی مخلوق، اسے حاصل کرنا ہے تو اینستھیسیا سنگھانے والا ڈاکٹر آتا ہے، اینستھیسیا دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ہوش والے کو بے ہوش کرتا ہے، عقل والے کو بے ہوش کرتا ہے، عقل اس کی سلب کر لیتا ہے، تو پھر اس کا ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے، ابڈامن کا آپریشن ہوتا ہے، معدے کا آپریشن ہوتا ہے، گردے کا آپریشن ہوتا ہے۔ پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے، پھر اسے زندگی ملتی ہے، نئی زندگی ملتی ہے۔ تو بے ہوش ہوئے بغیر اللہ کی مخلوق ہے صحت وہ نہیں ملتی، تو بے ہوش ہوئے بغیر خدا کیسے مل جائے گا؟ جی بے ہوشی چاہیے، بے ہوشی جب تک نہیں داروم بدہ کے فراموشی آورد۔ عاشق کہتا ہے کہ اے میرے محبوب وہ شراب مجھے پلا کہ فراموشی آ جائے۔ پیر بھی کیا کرتا ہے؟ شراب پلاتا ہے۔ غوث اعظم نے کیا کیا؟ اپنے مریدوں کو شراب کے جام پر جام پلائے۔ اللہ ملتا ہے شرابیوں کو، شراب نہیں پینے والوں کو اللہ نہیں ملتا۔ ارے حضرت کیا بول رہے ہیں یہ؟ شہیدی شاہ بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں ہمارے پیرزادے؟ ارے کیا بول رہے ہیں؟ حق بول رہے ہیں۔ اللہ شرابیوں ہی کو ملتا ہے، میں خاروں ہی کو ملتا ہے، بادہ خاروں ہی کو ملتا ہے، لیکن کیسے شرابی؟ معرفت کی شراب پینے والے۔ میں پیوں گا بڑے خرینے سے، ڈھل کے آئی ہے جو مدینے سے۔ افلاک سے کھینچی جاتی ہے، افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں بسائی جاتی ہے۔ توحید کی میں ساغر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ شراب پی لی تھی نا، اسی لیے تو امام حسین نے شراب پی رکھی تھی، لہذا کڑیل بیٹے علی اکبر کا جنازہ اٹھا کے لا رہے ہیں، بولتے ہیں اللہم اوفیت بعہدی اوف بعہدک، اے اللہ میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا پورا کر دیا۔ دیکھ جوان بیٹے کی قربانی پیش کر دی، اب تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا نا میرے نانا کی امت بخشے گا، وہ پورا کرنا تیرا کام ہے، میرا کام ہو گیا، تیرا کام باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ منصور حلاج، منصور حلاج پتھر برس رہے ہیں، پتھر برس رہے ہیں، مسکراتے ہیں انا الحق۔ ایک پتھر آیا، پیشانی سے خون بہ رہا ہے، لیکن چوٹ کا احساس نہیں، کیوں؟ شراب پی لی ہے۔ سبحان اللہ۔ شراب خون بہ رہا ہے لیکن مسکرانے میں فرق نہیں آتا، مسکرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انا الحق انا الحق انا الحق۔ انا الحق کی آواز میں، انا الحق کی آواز مدھم نہیں ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ بلند سے بلند ہو رہا ہے، انا الحق۔ سبحان اللہ۔ ادھر سے پتھر آیا، پتھروں کی بارش برس رہی ہے پتھراؤں میں، منصور کا انا الحق کا ناؤ میں، منصور کا انا الحق کا نعرہ بلند نہیں، پست نہیں ہوا، انا الحق انا الحق۔ کیوں؟ شراب پی لی ہے۔ سولی پر چڑھایا گیا، انا الحق انا الحق۔ یہ کیا وجہ ہے؟ معرفت کی شراب پی لی ہے، یہ پاکیزہ شراب پی لی ہے، اور اسی شراب کو پاکیزہ شراب کہتے ہیں۔ ہر شراب گندا،
سبحان اللہ. دنیا کی شراب گندا، پیشاب کی طرح نجس. ایک قطرہ پیشاب اور ایک قطرہ شراب دونوں نجاست میں برابر. لیکن یہ معرفت کی شراب یہ تو صدیق اکبر نے پی، فاروق اعظم نے پی، عثمان غنی نے پی، مولا علی نے پی. حضور فرماتے ہیں ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصیام. ابو بکر کا مقام اے صحابہ تم پر اس لیے بلند نہیں ہے کہ انہوں نے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، زیادہ روزے رکھے ہیں، نہیں، ولیکن بشیء نقر فی قلبہ، لیکن اس شراب کی وجہ سے جو میں نے اسے پلا دی ہے. وہ کیا شراب؟ معرفت کی شراب، عرفان کی شراب، اسرار کی شراب، تعلیمات کی شراب، خود شناسی حق شناسی کی طرح کی شراب، من عرف اور خد عرف کی شراب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں جو علم ڈال دیا گیا سینے میں اس کے، یہ علم ہی شراب ہے. سبحان اللہ. یہ پاکیزہ شراب ہے. ہاں سب حیران ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بھی شراب پینے والے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ بھی شراب پینے والے. کیسی شراب پینے والے؟ شراب طہور پینے والے. اور پیمانے سے کام نہیں، خم کے خم پینے والے. وہ کہتے ہیں وہ کب شراب پیتے ہیں؟ دیکھیے اعلیٰ حضرت کب شراب پیتے ہیں، معرفت کی شراب کب پیتے ہیں؟ شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا. شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا. رمضان کا مہینہ آ گیا، چاند بھی دیکھ لیا، اب ہے شراب پینے کا مزہ رمضان کے مہینے میں. سبحان اللہ. ہمارے تمل ناڈ کے کشن گری کے مقام پہ رہنے والے بہت بڑے بزرگ حضرت نابینا فرماتے ہیں عزیز و نابینا رکھ کے روزہ شراب پی کر نماز پڑھتا. اللہ. سبحان اللہ. عزیز و نابینا رکھ کے روزہ شراب پی کر نماز پڑھتا. یہ کیا شراب ہے؟ میرے شاہ کمال فرماتے ہیں دم بدم دم بدم شرب خمر و قرب صلات. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ لوگ بور ہو گئے نا، ابھی تک تو میں دیوانگی میں ہوں بھائی، ابھی دیوانگی میں ہوں، ابھی ہوش کی طرف آیا ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا منادا کیا ہے؟ منادا ہے، منادی کون ہے؟ منادا کیا ہے؟ حرف ندا کیا ہے؟ الذین کیا اس میں موصول ہے؟ پھر آمنوا فعل کیا ہے؟ مضارع ہے کہ ماضی ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تعلیل کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ ابھی تو میں اس طرف آیا ہی نہیں، کچھ دیوانگی کی باتیں کر رہا ہوں. اب جو دیوانے ہیں وہ تو پسند کریں گے، جو ہوش والے ہیں وہ بولیں گے کیا بولتا ہے جی نے، کیا جی کیا جی بولتا ہے انہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا حضرات؟ آئے آئے میرے شاہ کمال، میرے 8ویں دادا پیر حضور شاہ کمال جو گرم کنڈے کی سرزمین میں آرام فرما رہے ہیں، میر حیات میسوری کے پیر جنہوں نے میر حیات کو میر حیات بنایا. اے حضرت شاہ کمال گرم کنڈے والے فرماتے ہیں دم بدم دم بدم. ایسی باتیں غالباً سنی نہیں ہوں گی آپ نے، خانخواہوں میں نہیں سنی ہوگی، تو ممبر سے کہی جا رہی ہیں. کیوں؟ یہ ممبر مزار کا ممبر ہے، یہ عرس کا ممبر ہے، یہ واؤ کا ممبر نہیں ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ دم بدم شرب خمر و قرب صلات. اللہ تعالیٰ اپنے کلام معجز نظام میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى
اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جانا۔ اے ایمان والو، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم میں، حدیث نہیں، قرآن، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جانا۔ نماز کتنے کڑو پوا دیں گے، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جانا، نماز کے قریب بھی نہ جانا۔ لا تقربوا الصلاۃ، لا تصلوا نہیں فرمایا، نماز نہ پڑھو نہیں کہا، نماز کے قریب بھی نہ جانا۔ کیا مسجد میں بھی نہ جانا، نماز کے قریب بھی نہ جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جانا، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم مدہوش رہو، شراب کے نشے میں جب تک تم رہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ بھی حکم ہے شریعت کا، ہے نا۔ اور میرے شاہ کمال کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دم بدم ہر لمحہ شرب خمر، شراب پینا، ہر لمحہ دیکھا، یہ کوئی شرابی ایسا شرابی، یہ دنیا کی شراب پینے والا ہر لمحہ شراب نہیں پیتا، توحید کی شراب پینے والا، معرفت کی شراب پینے والا، سبحان اللہ، خواجہ اجمیری کی نگاہوں سے شراب معرفت پینے والا، وہ دم بدم شراب پیتا، دم بدم دم بدم شرب خمر، ہر لمحہ شراب پینا، و قرب صلات، اور نماز کے قریب جانا، نماز میں ہی رہنا۔ میں آپ کو بتا دیا کیسے پیر ہیں ہمارے، یہ شراب و کباب کی بات، شراب کی بات کرتے ہیں، کباب کی نہیں، نہ کباب کی نہ شباب کی، مگر شراب تو ان کو چاہیے، اور وہ بھی کیسی، دم بدم۔ سبحان اللہ۔ ہر یہ دنیا کی گندی شراب ہے نا، دنیا کی گندی شراب، حرام شراب، ناپاک شراب، جس کا پینا حرام ہے، جس کا پینا جہنم میں لے جاتا ہے۔ اللہ اس شراب سے ہمیشہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، مسلمانوں کے بچے کو محفوظ رکھے۔ یہ شراب، یہ گندی شراب، جی پینے والا پیتا ہے، اس کے بعد نشہ چڑھتا ہے، پھر اس کے بعد نشہ اترنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد نشہ ہرن ہو جاتا ہے، نشہ تفو چکر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر شراب پیتا ہے وہ۔ تو نشہ، اس گندی شراب کا نشہ اتر بھی جاتا ہے، زائل بھی ہو جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن پیر لوگ جو شراب پلاتے ہیں، میرے خواجہ اجمیری سجستان سے آ کر انہوں نے جو شراب پلائی قطب الدین بختیار کو، جی حمید الدین، قاضی حمید الدین ناگوری کو، وہ ایسی شراب ہے کہ آج تک اس کا نشہ اترا نہیں۔ یہ نشہ چڑھتا چلا جاتا ہے، اترتا تو نہیں۔ کامل حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اترا ہے نہ اترے گا نشہ حب نبی کا، صحبائے محمد ہے یہ، صحبائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ یہ معرفت کا شراب، یہ توحید کی میں، اس کا نشہ اترتا نہیں، چڑھتا جاتا ہے، جتنا چڑھتا ہے پینے والے کے مدارج بدل ہوتے جاتے ہیں، پینے والے کے مدارج بلند ہوتے جاتے ہیں۔ خواجہ اجمیری نے عثمان ہارونی کی نگاہوں سے نہ جانے کب پی لی تھی، آج تک نشہ بڑھ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ خواجہ سبحان اللہ، سبحان
ہر گزری ہر تمہاری ہر گزری ہوئی حالت سے آئندہ حالت بہتر ہے خواجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے تڑپ کے ساتھ کہا سبحان اللہ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حالت مذبوحی میں ہے. ذبح ہوتے ہوئے کہا سبحان اللہ. جی کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرات؟ جی آیا. یہ نشہ جو ہے ٹھرے کا نشہ، یہ شراب گندی شراب جسے دھیڑ پیتا ہے، چمار پیتا ہے، گناہگار پیتا ہے، اولیاء اللہ کا دشمن پیتا ہے، غوث اعظم کی شان میں گستاخیاں کرنے والا پیتا ہے، سبحان اللہ. زناکار پیتے ہیں گندی شراب جس کی حرمت میں شک بھی کرنا ایمان کے منافی ہے. حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، انما حرم علیکم الخمر. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر شراب کو حرام قرار دیا. سنگ کو موم کریں پل میں ہماری باتیں، مگر افسوس یہی ہے کہ کہاں سنتے ہو. اگر سنو گے نا تو سنگ دل پتھر دل پانی ہو جائے گا. جو غوث کی محبت سے خالی ہے غوث کا عاشق بن جائے گا. خواجہ سے جو بیزار ہے وہ خواجہ کا دیوانہ بن جائے گا. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا حضرات؟ یہ گندی شراب ہے، یہ حرام ہے. اور پاکیزہ شراب، یہ شراب بڑی پاکیزہ شراب. اور یہ شراب اس کا نشہ، یہ گندی شراب کا نشہ اتر جاتا ہے، لیکن یہ شراب، اس شراب کا نشہ اترتا نہیں، بڑھتا جاتا بڑھتا جاتا بڑھتا جاتا بڑھتا جاتا بڑھتا جاتا. اگر کوئی ولی ہے تو سلطان الاولیاء بن جاتا ہے. یہ پینے والا پی لیا، ناقص ہے تو کامل ہو جاتا ہے، کامل ہے تو سلطان الکاملین بن جاتا ہے، جاہل ہے تو مفسر بن جاتا ہے، مفسر ہے تو شمس المفسرین بن جاتا ہے، جاہل ہے تو محدث بن جاتا ہے، اور اس کے بعد امام کا درجہ لے لیتا ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا یہ شراب، اس کا نشہ چڑھتا چلا جاتا ہے اور اترتا نہیں. اس کے بعد قیامت میں بھی اترتا نہیں، قیامت میں بھی اترتا نہیں. کیا وہ مستی کے دم چند میں تکلیف خمار، کیا وہ مستی کہ دم چند میں تکلیف خمار، مست وہ ہے کہ قیامت میں بھی ہوشیار نہ ہو. سبحان اللہ. تو بندگان خدا یہ شراب، جسے وہ شراب پی لی کسی نے تو اب اس کے اوپر نماز پڑھنا حرام ہو گیا، مسجد میں جانا حرام ہو گیا. وہ شراب پی لی تو، اور یہ شراب پی لی تو نماز پڑھنا ضروری ہو گیا. سبحان اللہ. وہ شراب نماز سے باہر بھی نہیں پی سکتے، یہ شراب نماز کے اندر پی جاتی ہے، روزے میں پی جاتی ہے، دم بدم سبحان اللہ. شرب خمر و خرب صلات. تو بندگان خدا اللہ پلا دے، اللہ تعالیٰ پلا دے یہ شراب. یہ اچھی شراب پی لیں گے نا تو پھر بری شراب کو سننا بھی پسند نہیں کریں گے. تو یہ عرض کر رہا تھا دوستو کہ میں نے میرے والد کو تو دیکھا، بات وہاں سے چل رہی تھی، میں نے میرے والد کو تو دیکھا، میرے دوستوں کو تو دیکھا، میرے برادران طریقت کو تو دیکھا، میرے شیخ محترم کے خلفاء کو تو دیکھا، میرے اساتذہ کو تو دیکھا، زمین کو تو دیکھا، آسمان کو تو دیکھا، چاند کو تو دیکھا، اللہ کی مہربانی دنیا کو دیکھا. دنیا کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی شمع فروزاں رکھیں. آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے، آنکھوں کے چراغوں میں. خمار بارہ بنکوی کہتے ہیں
آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے، آ جاؤ کہ پھر دیکھنے والے نہ رہیں گے۔ جا شوق سے، جا شوق سے، لیکن پلٹ آنے کے لیے جا۔ جا شوق سے لیکن پلٹ آنے کے لیے جا۔ عامر پیا جا شوق سے لیکن پلٹ آنے کے لیے جا، ہم دیر تک اپنے کو سنبھالے نہ رہیں گے۔ جی یہ سب دیکھا، زمین کو تو دکھایا، آسمان کو تو دکھایا، غوث کو نہیں دکھایا، خواجہ کو نہیں دکھایا۔ جی وادی کشمیر کی گلریز فضاؤں کو تو دکھایا، شاہ کمال کا مکھڑا نہیں دکھایا، صدیق اکبر کا جلوہ نہیں دکھایا، فاروق اعظم کا جلوہ نہیں دکھایا۔ مولا عثمان غنی کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں، ان کا دیدار نہیں کرایا۔ مولا علی کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ جو یہ دعویٰ کرے لو کشف الغطاء مزدقت یقینا، اگر عالم غیب پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ پردے اڑ بھی جائیں تو میرا یقین بڑھے گا نہیں۔ لو کشف الغطاء مزدقت یقینا، اور جو یہ دعویٰ کرے کہ لم اعبد ربا لم ارہ، میں نے ایسے خدا کو پوجا نہیں، میں نے ایسے خدا کو پوجا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، میرے اس دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے جو سوال کرنا چاہو کرو، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ علی کو نہیں دکھایا مولا، کفار کو تو دیکھا ان آنکھوں نے، مولا علی کا جلوہ نہیں دیکھا۔ وہ علی کے جس کے دیکھنے میں نبی نظر آ جاتا ہے، اور نبی کو دیکھیں تو خدا نظر آ جاتا ہے۔ مجھے میرے شیخ فرماتے ہیں مجھے ایک ولی سے علی ملے۔ ولی سے کیا ملتا ہے؟ دیکھو ولی سے کیا ملتا ہے، ارے ولی سے کیا ملتا ہے؟ جو کہیں نہیں ملتا وہ ملتا ہے۔ مجھے ایک ولی سے علی ملے، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا۔ مجھے ایک ولی سے مجھے ایک ولی سے علی ملے، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا۔ یہی فیض شاہ حجاز ہے۔ تو ولی سے علی ملتے ہیں، جی علی سے نبی ملتے ہیں، نبی سے خدا ملتا ہے۔ خدا کو دینے والا ولی، خدا کو دینے والا ولی، خدا کو دینے والا ولی۔ اسی لیے تو کہا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان تم لا چکے، اب عمل کرو، نیک بنو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، تقویٰ کی زندگی اختیار کرو۔ یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ خدا کی رضا ملے گی، جنت ملے گی، اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ کو پانا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ والے سے ملو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم کو چاہیے گوشت، تم بینگن والے کے پاس گئے، سبزی والے کے پاس گئے، سبزی فروش کے پاس گئے، تم کو چاہیے گوشت، تم سبزی والے کے پاس گئے شیراز، تو کیا ملے گا؟ کدو ملے گا، گوشت نہیں ملے گا۔ آلو ملے گا، گوشت نہیں ملے گا۔ بھنڈی ملے گی، گوشت نہیں ملے گا۔ عربی ملے گی، گوشت نہیں ملے گا۔ کیوں؟ گوشت تم کو چاہیے تو گوشت والے کے پاس جانا چاہیے تمہیں۔ تم بجائے گوشت والے کے پاس جانے کے تم گئے سبزی فروش کے پاس، ترکاری بیچنے والے کے پاس، تو ترکاری ملے گی۔ ترکاری والے کے پاس جاؤ گے تو ترکاری ملے گی، مولانا کے پاس جاؤ گے تو ترکاری نہیں ملے گی، فقیہ کے پاس جاؤ گے تو ترکاری نہیں ملے گی، مفسر محدث متکلم کے پاس جاؤ گے تو ترکاری نہیں ملے گی، ترکاری والے کے پاس جاؤ تو ترکاری ملے گی۔ بکرے کا گوشت جہاں بکتا ہے اس دکان پر جاؤ، بکرے کے گوشت والے کے پاس جاؤ، تو والے کے پاس جانا۔ ٹوپی والا چاہیے، آپ گھڑی والے کے پاس چلے گئے، ٹوپی دیو حضرت، بھائی جو پہنتے ہیں نا ویسی ٹوپی دو، بولے ٹوپی بیچتا ہوں میں، ٹوپی والا میں، ٹوپی والے کے پاس جا ٹوپی ملے گی۔ میں گھڑی والا، میرے سے گھڑی کی بات کر۔
اسی طرح اللہ والے کے پاس جا کے آپ جو ہے کار کی بات کر رہے ہیں، زمین کی بات کر رہے ہیں، پیٹ کے درد کی بات کر رہے ہیں. اللہ والے سے اللہ کی بات کرو. عبادت کرو گے تو اللہ کی رضا ملے گی بے شک. عبادت کرو گے تو کیا ملے گی؟ اللہ کی رضا ملے گی، جنت ملے گی. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کو پانا ہے، اس کی تجلیات کا مشاہدہ کرنا ہے، دنیا ہی میں اس کی تجلیات دیکھنی ہیں تو اللہ والے سے ملو. وہ گر سکھائے گا، سبحان اللہ، گر سکھا دیں گے. بادشاہی کا ہم فقیروں سے دوستی کر لو، سبحان اللہ، گر سکھا دیں گے. بادشاہی کا ہم فقیروں سے دوستی کر لو. ہاں گدڑی جہاں بچھا دی وہیں تخت سلطنت. گدڑی جہاں بچھا دی وہیں تخت سلطنت. شاہوں سے بڑھ کے ٹھاٹ ہیں تیرے فقیر کے. اللہ والے سے ملے گا نا تو تجھے اللہ ملے گا. وہ اللہ کو دیے بغیر رہتا نہیں. گائے والا، گائے کا گوشت والا، تو نکو بول کے گیا تو آؤ آؤ صاحب تمہاری قیمت لے لو، کتنا 1 روپیہ کم بولتے لے جاؤ لے جاؤ. گائے کے گوشت والا تم نکو بولے تو بھی دے کے بھیجتا ہے. گوشت ہے نا، یہ طبیعت ہے. اب ٹوپی والا نہیں صاحب 16 روپے کے بڑھ کے نہیں لوں گا، وہ بول رہا تھا 36 روپے اتر کے آیا. کیوں؟ اسے بیچنے کا شوق ہے، اپنی چیز دینے کا شوق ہے. ایسے ہی غوث اعظم کو اللہ جو ان کی چیز ہے نا ان کے پاس ہے، اسے دینے کی شوق ہے. چور آتا ہے، ڈاکو آتا ہے تو اللہ والا بنا کے بیچتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ گیا آپ حضرات؟ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ زمین کو دیکھا، سب کو دیکھا جناب، غوث کو نہیں دیکھا، خواجہ کو نہیں دیکھا، جنید کو نہیں دیکھا، امام اعظم کو نہیں دیکھا. کیا مولا؟ مٹی کو دکھانے والے، مٹی کو دکھایا، آگ کو دکھایا، پانی کو دکھایا، جانوروں کو دکھایا. غوث کو کیوں نہیں دکھایا؟ تو جواب ملا کہ نادان، میں اپنے محبوبوں کو چھپا لوں گا، دشمنوں کو دکھاؤں گا، دوستوں کو چھپاؤں گا. تجھے دیکھنا نہیں آیا، سبحان اللہ، دیکھنا نہیں آیا. تجھے معلوم نہیں کہ اللہ والوں کو دیکھتے کس طرح ہیں، دیکھنے کے طریقے کیا ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پانی میں کیا جراثیم ہیں، کیا بیکٹیریا ہیں، کتنے بیکٹیریا ہیں، ایسے ہی دیکھو تو نظر نہیں آئے گا. مائکروسکوپ لگانا پڑے گا. نہیں جی، مائکروسکوپ لگانا پڑے گا. آپ وہ لگا لیں گے آنکھوں کو تو نہ نظر آنے والے بیکٹیریاز نظر آ جاتے ہیں، وائرس نظر آ جاتے ہیں. آنکھوں پر کچھ لگا لینا پڑتا ہے. اسی طرح تعلیمات عامر کلیمی کی عینک لگا لو، حقائق اشیاء بے نقاب ہو جائیں گے. زمین کا مابہل موجودیت کیا ہے معلوم ہو جائے گا. آسمان میں کون حقیقت چھپی ہے معلوم ہو جائے گا. شمس میں کون ہے جلوہ گر معلوم ہو جائے گا. قمر میں کس کا جلوہ ہے معلوم ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ عینک لگا لو، عامر کلیمی کے ہاتھوں سے لے لو، پہن لو، تو پھر تو کچھ چھپے گا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد الرسول اللہ سے عینک لے لی تھی مولا علی نے، پہن لی. اس کے بعد کہا لم اعبد رب لم ارى، میں نے ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کی جسے میں نے دیکھا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں وہ نہیں،
میں وہ نہیں جو قیامت میں جا کے مولا کو دیکھوں، میں اسی دنیا میں مولا کو دیکھنے والا. کیوں کہ محمد الرسول اللہ کو میں نے دیکھ لیا. محمد الرسول اللہ کو دیکھنے والا مولا کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا. سبحان اللہ. تو بندگان خدا، یہ کیا بات ہے؟ زمین غوث اعظم کے زمانے کی اب بھی دکھ رہی ہے، چھپی نہیں. یہ چاند، کبھی چاند کو دیکھ کے سوچتا ہوں، اے چاند تجھے میرے محمد الرسول اللہ نے بھی دیکھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کو تو دیکھا نہیں. اے چاند تجھے تو دیکھا، نبی نے تجھے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ چاند تو دکھ رہا ہے، سورج تو دکھ رہا ہے، ہزاروں سال سے چھپا نہیں سورج. اور محمد الرسول اللہ جو سورج کو دکھانے والے ہیں. سورج ان کے نور سے بنا سورج تو نظر آ رہا ہے اب تک. ان کے نور سے بنی ہوئی چیز چھپی نہیں اور وہ نور خود چھپا ہے. واٹ از دس؟ والا کا پکڑا. واٹ از دس؟ ہاؤ کین وی بلیو؟ حضور کے نور سے بنی ہوئی زمین چھپتی نہیں، حضور کے نور سے بنا ہوا رام نگر چھپتا نہیں. دیکھنے والے دیکھ دیکھ کے چلے جاتے ہیں. زمین کے اوپر سے دیکھتے بس زمین کے اندر چلے جاتے ہیں. جی حضور چھپ گئے. کعبے کو حضرت صدیق اکبر نے بھی دیکھا اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اور کعبہ جس کے نور سے بنا صدیق اکبر نے تو اسے دیکھا اور حسین اللہ شاہ نہیں دیکھ سکا. گیا ہی نہیں وہ کعبے کو. گیا معلوم نہیں، بے خودی میں معلوم نہیں، پناہیت میں، محویت، استغراق. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ نہیں، رسول اللہ کے نور سے جو بنی چیزیں وہ نظر آ رہی ہیں، چھپی نہیں. کتنی چیزیں ہیں جو نور مصطفیٰ سے بنی ایک لمحے کے لیے چھپتی. آسمان ایک لمحے کے لیے چھپا ہے. ہمارے ذاکر شاہ صاحب، ان کو غصہ آ گیا، یہ آسمان کو نہیں دیکھوں گا میں. مدراس گیا تو بھی دکھتا ہے، رام نگر میں بھی دکھتا ہے، چن پٹن میں بھی دکھتا ہے، میسور میں بھی دکھتا ہے، مدور میں بھی دکھتا ہے، منڈیا میں بھی دکھتا ہے، اور کیا سری رنگا پٹن میں بھی دکھتا ہے، اور حیدرآباد میں بھی دکھا، دہلی میں بھی دکھا، اور کہاں خبرستان میں بھی دکھتا ہے، اور کیا بدایوں میں دکھتا ہے، اور کہاں لکھنؤ میں دکھا، اور ہر جگہ دکھتا. اب میں کعبے کو چلے جاؤں گا، مکے میں چلے جاؤں گا، دیکھ آسمان کو نہیں دیکھوں گا. وہاں جا کو دیکھے تو وہاں بھی آسمان ہے. نہیں دیکھنا چاہے تو بھی انہیں چھپتا نہیں دیکھنا چاہے بھی تو دکھتا ہے. اسی طرح خدا کا نور دیکھنا چاہنے والوں کو بھی دکھتا، نہیں دیکھنے والا جو ہے اسے بھی نظر آتا ہے. پہچاننے کی ضرورت ہے. آنکھ والے سے بینائی لے دیکھ اسے. آنکھ والے سے بینائی لے دیکھ اسے. دیدہ نادیدہ ہے یہ دیدہ نہیں. آنکھ والا کسی پیر طریقت، کسی عارف کامل، کسی عارف واصل سے جس نے آنکھ لی، آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے. دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. ارے وہ کون سی جگہ ہے جہاں جلوگر نہیں، اپنے ہی پاس دیکھنے والی نظر نہیں. کوئی آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ تقریر ختم کیجئے حضرت. ختم کر دیں؟ نہیں، صبح تک سنیں گے، اس کے بعد نماز پڑھے بغیر سو جائیں گے. رات بھر عرس کرنا، اس کے بعد صبح کو سوتے رہنا. اسی وجہ سے سنیت بدنام ہے. تم جن اولیاء کے دیوانے ہو، انہوں نے ایک وقت کی فجر کی نماز بھی قضا نہیں کی، خدا کی قسم. اور ہم کبھی پڑھی نہیں. عید کے دن بھی نماز نہیں پڑھتے، نہاتے رہ جاتے ہیں، سرما لگاتے رہتے ہیں. بیٹا آ کے ختم بوسی کرتا، ہاں
نماز ہوگی کیا؟ ہاں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ والوں کی یہ شان نہیں، وہ نماز کو سینے سے لگا کے رکھتے. کیوں؟ اور نماز جو ہے رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا بندگان خدا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ جی ہر چیز دکھائی دیتی ہے، غوث اعظم نہیں دکھائی دیتے؟ نہیں، وہ چھپتے نہیں. جو اللہ کو دکھانے والی چیز، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو دکھانے، زمین کو، آسمان کو، پہاڑ کو، درخت کو دکھانے والا چاند چھپتا نہیں. دن میں چھپا تو رات میں آ جاتا ہے. چھپیا نہیں رے میں آ گیا دیکھ. سورج دن میں چھپا تو بھی، پھر رات میں چھپا بھی تو کیا سمجھا؟ میں مر گیا کیا؟ میں چھپ گیا، دیکھ آیا دیکھ. پھر تو سورج زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے چھپتا ہے، پھر آ جاتا ہے. ہاں جی ہاں. تو غوث اعظم 800 سال سے چھپے ہوئے ہیں. خواجہ اجمیری 8 سے ایک لمحے کے لیے چھپے نہیں، لیکن کسی عارف سے آنکھیں لے لینا. یاد رکھیں ساری کائنات میں جلوہ غوثی کا ہے. سبحان اللہ. غوث کہاں چھپے ہیں؟ زمین چھپی ہوئی ہے، غوث کا جلوہ کہاں چھپا ہے؟ حقیقت میں آسمان چھپا ہوا ہے، غوث کا جلوہ کہاں چھپا ہے؟ چاند چھپا ہوا ہے، غوث کا جلوہ کہاں چھپا ہے؟ تو بندگان خدا کچھ اشارے دیے میں نے. ابھی سمجھا کو بولو نا حضرت. کتنا بولو حضرت؟ کچھ باتیں ہوتی ہیں ممبر سے کی جاتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں مسجد سے کی جاتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں خانقاہ میں کی جاتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں سرگوشی میں کی جاتی ہیں. کتنی باتیں آپ 2 پر 2 کرتے، تیسرے کو نہیں جماتے. کل وراثت اللہ شاہ صاحب اور میرے درمیان گفتگو ہوئی. کوئی آ جاتا، کوئی آ دھمکتا تو ہم بولتے بھائی چائے لے کے آؤ ذرا، اسے ٹرکھا دیتے. وہ چلا گیا، پھر گفتگو میں پھر کوئی آ گیا کہتے بھائی پانی لے کے آؤ، پھر چلا گیا تو اسے کیوں پانی منگوایا؟ یہ بیٹھا رہے گا تو راز کی بات نہیں کر سکتے. تو ہر بات ممبر سے نہیں کی جاتی. بات سمجھ میں آئے؟ ہر بات. تو پھر طریقت کی بات کو کیوں ممبر سے کہو؟ بولتے ہیں یہ اتنی باتیں جو طریقت کی جو ممبر سے کہی جا سکتی تھیں کر دیں، اور جو نہیں کہی جا سکتی اس کے لیے دعوت. یو آر ویلکم، ہارٹی ویلکم. آور ڈور از اوپن فار یو فار ایور. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خانقاہ عامریہ is open for you. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. بند نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس اسلامی شخصیت کا دیدار کرنا چاہتے ہو؟ کرا دیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ کرا دیں گے. غوث کے دامن کے صدقے میں کرا دیں گے، خواجہ کی جوتیوں کے صدقے، نالین کے صدقے میں کرا دیں گے، محمد رسول اللہ کے شہر مقدس کی گرد کی کے صدقے میں کرا دیں گے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں کے بغیر اللہ تبارک و تعالی ملتا نہیں. اللہ تبارک و تعالی اللہ والوں کے بغیر ملتا. اور اللہ کو ڈھونڈو، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. پورے قرآن میں کہیں ایک جگہ بولو اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو تلاش کرو، اللہ کو تلاش کرو، اللہ کو ڈھونڈو. میں یہ بات کئی تقریروں میں کہہ چکا ہوں. بعض لوگوں کو نہیں لگتی ہے، ہوتا ہے وہ اس وقت کسی اور عالم میں ہوں گے.
کتنی تقریروں میں نے کی. پورا قرآن پڑھیے آپ, پورا قرآن, پہلا پارا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, 30واں پارا بھی پڑھ جائیے. کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. میں 35 سال سے تفسیر کر رہا ہوں قرآن کی, 35 سال سے, اور میری پوری تفسیر انٹرنیٹ پر ہمارے عبد الحسیب نے ڈال دی, عبد الوہاب نے ڈال دی. تقریریں میری سب انٹرنیٹ پر ہیں, آپ دیکھ لیں. سلسلہ عامریہ ڈال دیں تو آپ انٹرنیٹ پہ پوری. ہم کچھ چھپا کے نہیں رکھتے, جو باتیں کہہ سکتے ہیں کہہ دی ہم نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, پورے ہندوستان میں کہہ دی. سبحان اللہ, عرب و عجم میں پھیلا ہوا ہے سلسلہ ہمارا, الحمدللہ. تو عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات. پورا قرآن میں نے پڑھا جناب. ایک شمس المفسرین کے صحبت میں کئی سال قرآن پڑھا, سبحان اللہ, کئی سال تفسیر مکمل قرآن کی سنی, پورے قرآن کی تفسیر. پورا قرآن پڑھنے کے بعد مجھے اللہ کو ڈھونڈو کی آیت نہیں ملی. مجھے اللہ کو ڈھونڈو اللہ. الآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وابتغوا من فضل اللہ. اللہ کا فضل ڈھونڈو, اللہ کا فضل ڈھونڈو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا فضل ڈھونڈو. اللہ کا اللہ کو ڈھونڈو نہیں. سبحان اللہ. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ کو غیر, اللہ کے غیر کو ڈھونڈنے کی بات ہے, ڈھونڈنا ہے نہیں ڈھونڈنا یہ باتیں ہیں. اللہ کو ڈھونڈو کا حکم کہیں نہیں. اللہ کو تلاش کرو, اللہ کو ڈھونڈو, اللہ کو کھوجو. ഇത് വാർത്ത താൻ ഇല്ലേ, ഇത് പേച്ച് താൻ ഇല്ലേ, ഇത് പേച്ച് താൻ ഇല്ലേ قرآن لے. قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں. اللہ کو ڈھونڈو. کتنی عظیم ہستی خدا کی. اللہ اکبر, سب سے بڑا اللہ, سب سے افضل اللہ. میرے پیارے آقا حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے بھی اچھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسے ڈھونڈو نہیں. کیوں اداس؟ کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا آپ حضرات. اللہ کو ڈھونڈو. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ نظر نہ آنے والی چیز کو ڈھونڈا جاتا ہے, چھپی ہوئی چیز کو ڈھونڈا جاتا ہے. سبحان اللہ. جس کا جلوہ نہ دکھے نہ نظر آئے اسے ڈھونڈا جاتا ہے. جس کی تجلیات سبحان اللہ چھپنے کا نام نہیں لیتی اسے ڈھونڈو کہنا. میں نے کبھی ہمارے حسان العامری شاہ صاحب, ذوقی شاہ صاحب کو کبھی نہیں کہا کہ سورج کو تلاش کرو بھائی, سورج کو تلاش کرو, شاید کبھی نظر آ جائے سورج. جب میں بولوں گا تو سمجھیں گے بھائی جو سٹیا گئے ہیں, ذرا تھوڑا سا ذہنی توازن میں کمی واقع ہوئی ہے, دماغی سنتولن بگڑ گیا. کبھی میں نے سید سجاد صاحب سے نہیں کہا کہ آپ ذرا براہ کرم 14ویں کی رات میں چاند کو ٹٹولیے, چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں. آپ چاند نظر آ جائے تو پھر آپ کے بارے نہیں آ رہے ہیں. کبھی میں نے کہا کیوں چاند اور نظر نہ آئے؟ چاند چھپتا نہیں, چاند کو سب نے دیکھا جی. ہاں, اندھا چاند کو بھی نہیں دیکھتا.
اسی طرح اندھا جو ہے معرفت کا وہ اللہ کو نہیں دیکھتا، اس کی تجلیات کو نہیں دیکھتا، وہ رسول اللہ کے انوار کو نہیں دیکھتا، غوث کے دیدار سے محروم رہتا. کیا اندھا ہے؟ چاند سب کو دکھائی دیتا، اندھے کو نہیں دکھائی دیتا. ہم کیا کریں؟ تو بندگان خدا اسی طرح آنکھ والے سے معرفت کی آنکھیں لے لیں، یعنی معرفت کی بینائی لے لیں، تو پھر اللہ ہی کی تجلیات چار سو پھیلے ہوئے، چار سو ان کے جلوے ہیں بکھرے ہوئے، ذرہ ذرہ مجھے آزماتا رہا. خیر بندگان خدا، کیا عرض کر رہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے وسیلے کو تلاش کرو، اس تک پہنچانے والے کو تلاش کرو. وسیلہ کہیں نظر آتا ہے، کہیں نظر نہیں آتا. اکثر مقامات پر وسیلہ نظر نہیں آتا جی، اور کہیں کہیں اللہ تک جو وسیلہ بنتا ہے ایسا پیر کامل کہیں کہیں دکھائی دیتا ہے، اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اسے ڈھونڈو. اللہ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. ہاں جب تک وہ نہیں ملے گا جس کی تجلیات عام ہیں، وہ خدا بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا. جب وہ مل جائے گا تو خدا کو ملنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا، خدا کو پانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوگا. اللہ والا ملتا ہے تو خدا سے ملے بغیر نہیں رکھتا، خدا سے ملائے بغیر نہیں رہتا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ سے تقریر ختم کر رہا ہوں. آپ لوگ میرے خیال سے 9 بجے سو جاتے ہیں، نہیں 9 بجے سو جاتے ہیں، 10 بجے سو جاتے ہیں. اب تو کیا وقت ہو رہا ہے؟ 2 بج گئے. الحمدللہ. مطلب ہے کہ اب تقریر ختم کر دیں. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ 2 گھنٹے ہو گئے تقریر شروع کر کے، 2 گھنٹے ہو گئے. اللہ اکبر. تقریر ختم کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں موضوع کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہ ڈرنے کی بات کیا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ڈرو کیوں ڈرو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تم پہچان نہیں رہے ہو اسے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ سے ڈرو. اس کی تجلی تمہارے سامنے ہے لیکن تم اسے اس کی تجلی نہیں سمجھ رہے ہو. نہیں سمجھ میں آتا، نہیں سمجھ میں آتا. کہاں سمجھ میں آتا؟ کہاں سمجھ میں آتا؟ جلوہ اس کا پیش نظر ہے، تجلی اس کے پیش نظر ہے، اس کی پیش نظر ہے. اس کے باوجود تم زمین کو تو پہچانتے ہو، اس کی تجلی کو نہیں پہچانتے. آسمان کو پہچانتے ہو، اس کی تجلی کو نہیں پہچانتے. سورج کو پہچانتے ہو، اس کی تجلی کو نہیں پہچانتے. چاند کو پہچانتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کیسی بے ادبی ہے یہ، کیسی گستاخی ہے یہ. سبحان اللہ. کیا کر رہے ہو تم؟ یا ایھا الذین آمنو، تم جس خدا پر ایمان لائے اس کی تجلیات کا جال بچھا ہوا ہے. مشرق میں اس کی تجلی، مغرب میں اس کی تجلی، شمال میں، جنوب میں، تحت و فوق میں. اور تم دیکھ نہیں سکتے اس کی تجلیات. یہ سلوک اس کے ساتھ تم کر رہے ہو. تمہارے دوست کو پہچانا نہیں تو دوست راضی ہوگا. تجلی رب کو پہچانا نہیں، رب راضی ہوگا. اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. اب تعارف کرانے والا، اس کی پہچان کیا ہے بتانے والا، اس کو ڈھونڈو. وہ جب ملے گا تو ایسے بادب ہو جاؤ گے،
ایسے باادب ہو جاؤ گے کہ بس اسی کے جلووں کو، اسی کی تجلیات کو دیکھو گے. اس کی ذات تو دکھائی نہیں دیتی، اس کی تجلی کبھی چھپتی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قطبنا سلام علیکہ شیخنا سلام علیکہ شیخنا سلام علیکہ مولانا سلام علیکہ صلی اللہ سلام وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصلحاء أجمعين، خصوصا إلى روح حضرة الغوث العظم رضي الله تعالى عنه، ثم إلى روح خواجة معين الدين الأجمعين رضي الله تعالى عنه، ثم إلى أرواح جميع مشايخ الثلاثة قدس الله أسرارهم، ثم إلى أرواح جميع علماء هذه الأمة نور الله مراقدهم وبرد مضاجعهم، ثم إلى روح شيخي الحضرة النوري وحضرة الفيض وحضرة الجمال وحضرة النور، ثم إلى روح جدي مولانا الحبيب قاسم وولي رحمة جدي سيد حكيم رضا جدي سيد شاعر، ثم إلى روح أبي وسندي ومرشدي ووسيلتي إلى الله الحضرة الآمر الكريم اللهم ارفع درجاتهم عندك، اللهم ارفع درجاتهم عندك، اللهم ارفع درجاتهم عندك، اللهم كن لهما، اللهم كن لهما، اللهم كن لهما، اللهم كن معهما، اللهم كن معهما، اللهم افض علينا من بركاتهما، اللهم نور قبريهما بنور معرفتك الكاملة، اللهم وسع قبريهما مد البصر، اللهم اجزهما عنا ما هما أهله، اللهم اكتبنا بارين بهما، اللهم انزل عليهما سكينتك التي انزلتها على القاسين الكاملين، اللهم انزل عليهما رحمتك التي انزلتها على القاسين الكاملين المقربين، بحرمة سيد المرسلين إمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات جو بیعت لینا چاہتے ہو برائے کرم آگے آ جائیں.